سونا چن تو چیرا ہے سونا چن تو چیرا ہے علی دے تیرے جنگل پڑتا جنگل علی پسند آئیے چنگی لگی آچا کیا کہ سبحان اللہ میں دعا کرے زوات کی صدق متفائی نراسی نام مٹھائی علی دا جام نام مٹھائی علی دا جام نام مٹھائی علی دا جام نام حسان کربر کے ترام نام مٹھائی علی میں ایسا بندہ میں مدینہ تعیناتہ پڑھی ہوں بڑی دعا سے کر یقیناً بات ہے میں آخر شیر پڑھتا پیا ٹائم تھوڑا ہے میں اشارہ ہو گیا میں زیادہ کدی دیا نہیں کہ میں آخر تو میں گھنٹے والا بندہ بھائی صاحب نے پتہ ہے حافظ صاحب نے پتہ ہے قاری صاحب نے پتہ ہے کہہ رہے ہیں نام مٹھائی علی دا وہ جہاں سگاوات ناد کر دے شوم ہر جاتے شوم ہو گئے علی دے منکر نو سک نہیں ہوتے وہ نار لایا ملوم ہو گئے نام مٹھائی علی دا خودم کر صاحب کسے دے رو کیا رکنا کوئی نہیں کوئی نہیں ہے کوئی نہیں ہے کوئی نہیں کسے دے جزاک اللہ ماشاءاللہ خوبصورت حاضری پیش فرمائی جی تو سجاگ دے بیٹھے ہو تو میں ہاتھ جاگے کہا سبحان اللہ اللہ پاڑیاں زبانہ میں مزید برکت دے وہ ایک باری بات کو سبحان اللہ میں شارٹ کٹ کر کے دعوت خطاب دے اندر پیاں ایک باری بات کو سبحان اللہ تشریف لایا سے حضرت علامہ بلکہ علامہ ابن علامہ انجا خطاوی غلط ہو سی کہ خطیب ابن خطیب میری مراد محمد اسرار القمر قادری صاحب اپنے خوبصورت انداز دے نال خوبصورت بیان دے نال تو ہٹے دے میرے دلوں کو منور فرما سے انہاں دی آمد تو پہلے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ خلافت نعرہ حیدری نعرہ حیدری تاجدار ختم نبوت علماء اہل سنت السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ درود پاک پڑھ لیجئے محبت کے ساتھ
الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. الحمد لله الحمد لله الذي هدانا إلى صراط مستقيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء خاتم النبيين رحمة للعالمين وعلى آله الطيبين الطاهرين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. آمنت بالله صدق الله العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما. محبت کے ساتھ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا خاتم النبيين. حضور آپ آئے تو دل جگمگائے وگرنہ لاچاروں کا کیا حال ہوتا. حضور آپ آئے تو دل جگمگائے وگرنہ لاچاروں کا کیا حال ہوتا. اسیروں کنیزوں پہ کیا کچھ گزرتی مصیبت کے ماروں کا کیا حال ہوتا. حضور آپ آئے تو دل جگمگائے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم آپ تشریف لائے تو دل جگمگائے وگرنہ لاچاروں کا کیا حال ہوتا. اسیروں کنیزوں پہ کیا کچھ گزرتی مصیبت کے ماروں کا کیا حال ہوتا. حضور آپ آئے تو یہ آئیں بہاریں. حضور آپ آئے تو یہ آئیں بہاریں کہ ہر طرف صلی علیہ کی پکاریں. یہ جو درود و سلام آج پڑھ رہے ہیں اور ہم ہی پڑھ رہے ہیں، پوری کائنات پڑھ رہی ہے. انسان ہی نہیں، جن بھی پڑھ رہے ہیں، فرشتے بھی پڑھ رہے ہیں. زمین و آسمان میں اللہ کی بنائی ہر مخلوق اپنے نبی پر درود پڑھ رہی ہے، کیونکہ جب بنانے والا پڑھ رہا تو
پھر جس کو بنایا ہے اس کی ڈیوٹی بھی لگائی ہے، اور پھر جو ہے وہ سارے کے سارے اپنے نبی پہ درود پڑھیں، یہ بہاریں بنی ہیں۔ تو شاعر کہتا ہے کہ حضور آپ آئے ہیں تو یہ آئیں بہاریں ہیں، ہر طرف صلی علی کی پکاریں، مہینوں میں گر ربیع الاول نہ ہوتا تو ان بہاروں کا کیا حال ہوتا۔ یہ ساری بہاریں ربیع الاول سے ہے نا، ربیع الاول کہتے ہیں پہلی بہار کو، کس کو کہتے ہیں؟ پہلی بہار کو۔ تو یہ صلی علی کی جو بہاریں اگر ربیع الاول نہ ہوتا تو ان بہاروں کا کیا بنتا؟ حضور آپ آئے تو یہ آئیں بہاریں کہ ہر طرف صلی علی کی پکاریں، مہینوں میں گر ربیع الاول نہ ہوتا تو ان بہاروں کا کیا حال ہوتا۔ اور معراج کی شب مسجد اقصی کا نقشہ اپنی نظروں میں، اپنی سوچ میں لاؤ کہ سبھی انبیاء ہیں سلامی کو آئے، یوسف بھی بیٹھے ہیں سر کو جھکائے، سبھی انبیاء ہیں سلامی کو آئے، یوسف بھی ہیں بیٹھے سر کو جھکائے، ان میں اگر کملی والے نہ ہوتے تو لاکھوں ہزاروں کا کیا حال ہوتا۔ جب تک نبی علیہ السلام امامت کے لیے نہیں آئے تھے تو ذرا سوچو تو صحیح، مسجد اقصی میں کھڑے ان مقتدیوں پہ کیا گزر رہی ہو۔ برات ہو نا، برات، سارے سجے ہوں، سارے دھجے ہوں، گھر چمک رہا ہو، دولہا نہ ہو، تو جو حال بغیر دولہے کے براتیوں کا ہوتا ہے وہی حال اس وقت مسجد اقصی میں تھا کہ سبھی انبیاء ہیں سلامی کو آئے، یوسف بھی بیٹھے ہیں سر کو جھکائے، ان میں اگر کملی والے نہ ہوتے تو لاکھوں ہزاروں کا کیا حال ہوتا۔ حضور آپ آئے تو دل جگمگائے، وگرنہ لاچاروں کا کیا حال ہوتا۔ اسیروں کنیزوں پہ کیا کچھ گزرتی، مصیبت کے ماروں کا کیا حال ہوتا۔ اللہ رب العالمین کی حمد و ثنا کے بعد خاتم النبیین رحمت للعالمین آقا دو جہاں سرور کون و مقام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بپایا ارفع و اعلی مقدس مطہر معمبر پاکیزہ بارگاہ عالیہ میں ہدیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد نہایت ہی واجب الاحترام صاحب صدر بانیان محفل حضرات علماء کرام زینت محراب و منبر میرے سر کا تاج، آج ہم جس محفل میں بیٹھے ہیں اپنے اندر کئی عنوانات سمیٹے ہوئے ہیں۔ بظاہر تو اس کو محفل میلاد کا لقب دیا گیا، بظاہر اس کو عقیدہ ختم نبوت کا لقب دیا گیا، بظاہر اس کو شان صحابہ و اہل بیت کا لقب دیا گیا، اور اس میں چھپی ہوئی حقیقت یہ ہے کہ ان سارے القابات اور ان القابات سے جڑی ہستیوں کے توسل سے ان کا ذکر کر کے ان کے صدقے ہم اپنے جتنے بھی ہمارے آباء و اجداد میں سے اس خاندان میں سے دنیا فانی پہ گئے ہیں، ہم ان کے لیے دعائے مغفرت کے لیے جمع ہیں۔ ذکر پاکوں کا ہے،
ذکر پاکوں کا ہے، ان کے وسیلے سے اپنے فوج شدگان کی بخشش کے لیے ہم بیٹھے ہیں۔ اس خاندان سے جڑے جتنے بھی آبا و اجداد ہیں، جتنے بچے ہیں، جتنے بوڑھے ہیں، جتنی خواتین ہیں، جتنے جو ہے مرد حضرات ہیں، جتنے بزرگ ہیں، سب کے لیے التماس ہے آپ کی خدمت میں کہ دعائے رحمت کیجئے گا، دعائے مغفرت کیجئے گا کہ اللہ ہمارا یہاں بیٹھنا، پاکوں کا ذکر کرنا ان کے حق میں قبول فرمائے اور ان کی کامل بخشش و مغفرت فرمائے۔ موضوع چونکہ کافی ہے اور میرے بھائی بانی محفل عالم نبیل فاضل جلیل حضرت علامہ مولانا حافظ ممتاز احمد صاحب نے جو میری ڈیوٹی لگائی ہے وہ ہے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے سر کا تاج، ختم نبوت اور ہماری ذمہ داریاں، عقیدہ ختم نبوت کا تحفظ اور ہماری ذمہ داریاں، یہ میرا موضوع ہے۔ میں کوشش کروں گا کہ آپ کی خدمت میں جو ہے وہ اس کو اچھے طریقے کے ساتھ آپ کی جھولی میں ڈالوں، قیمتی موتی چن کے آپ کی جھولی میں ڈال دوں تاکہ آپ کو دنیا اور آخرت میں موتی جو ہے وہ کارآمد رہے، وہ آپ کی دنیا میں بھی کام ہے اور آخرت میں۔ صرف توجہ یہ ہے، التماس یہ ہے کہ علم سیکھنے کے لیے، اس پر عمل کرنے کے لیے ایک خاموشی درکار ہوتی ہے کہ جب تک بندہ سنتا نہیں ہے وہ سمجھتا نہیں ہے۔ سمجھنے کے لیے سننا ضروری ہے، سننے کے لیے چپ رہنا ضروری ہے۔ ایک بندہ بولتا رہے وہ سن نہیں سکتا، کیونکہ ایک وقت میں بندہ ایک کام کر سکتا ہے، دو نہیں کر سکتے۔ تو پہلے سنیں، خاموش رہیں، پہلے خاموش رہیں، پھر آپ سنیں گے، پھر جب سن لیں گے پھر سمجھیں گے، جب سمجھیں گے تب عمل ہوگا، جب عمل ہوگا تو پھر دوسروں کو اپنی طرف متوجہ کریں گے۔ تو یہ علم کے درجات ہیں۔ علم کا پہلا درجہ خاموشی ہے اور دوسرا درجہ توجہ سے سننا ہے۔ تو احباب کی خدمت میں صرف گزارش یہ ہے، چند لمحات ہیں اور ممکن ہے ممکن ہے کہ یہی لمحات بروز قیامت کام آ جائے، کیونکہ جہاں ختم نبوت کی بات ہوتی ہے، بات کرنے والا ہو یا بات سننے والا ہو، پیر مہر علی شاہ کا قول ہے کہ وہ سننے والا اکیلا نہیں ہوتا، وہ بولنے والا اکیلا نہیں ہوتا، اس کی پشت پہ محمد مصطفیٰ کا ہاتھ ہوتا۔ ختم نبوت اللہ سلامت، وہ جو معاملہ ہے نا ختم نبوت کا، اور اس پہ جانے آج تک ایسے رسول اللہ کی عزت و ناموس پہ جو جانے قربان ہوئی ہیں، ان میں سب سے زیادہ جس مسئلے پر امت مسلمہ کے اکابرین نے، صحابہ نے جانے قربان کی ہے نا، وہ مسئلہ عقیدہ ختم نبوت۔ اور ایسے ہی نہیں کی، اور ایسے ہی پیر میرے علی شاہ نکل آئے تھے اور حجرے میں نہیں بیٹھے، کہا کہ وہ قادیانی وہ مجھے للکارتا رہے، وہ کہتا رہے کہ آؤ میرے مقابلے میں، اور پیر مہر علی جس کو حضور نے اپنا بیٹا کہا، باقی بھی سید ہے لیکن یہ پیر مہر علی وہ سید ہے کہ جس کو حضور نے اپنا بیٹا کہا کہ میں گولڑے میں بیٹھا رہا، آپ نکلے، اس کا تعاقب کیا اور اس کو للکارا، کہا کہ دعات اور قلم رکھتے ہیں بادشاہی مسجد میں، تو بھی آ جا، میں بھی آ جاتا ہوں، جس کی قلم خود لکھنا شروع کر دے وہ حق میں ہوگا۔ دوستوں، لوگوں نے کہا کہ حضور کیسی بات کر رہے ہیں، اگر قلم دوات نہ چلتی تو کیا ہوتا؟ آپ نے فرمایا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ قلم دوات نہ چلے، وہ میں نے کوئی اپنی بات تھوڑی کی تھی، مجھے مدینے سے آڈر ہوا تھا، میں نے وہ بات ختم نبوت پہ کوئی نکلے تو پیچھے سائیں ہوتے ہیں، جس کے پیچھے سائیں ہو وہ کسی میدان میں مار نہیں کھاتا، وہ کسی میدان میں مار نہیں کھاتا۔
تو بہرحال یہ ایک سلسلہ ایک تاریخ ہے کہ ہمارے غابرین صحابہ انہوں نے کیسے ختم نبوت پہ بات کی، کیسے ختم نبوت پہ جانے دی۔ پہلے مسئلہ یہ ہے کہ ہمیں ختم نبوت کا پتہ ہونا چاہیے کہ مسئلہ کیا ہے، کہ یہ کیا معاملہ ہے۔ ایک بندہ اللہ کو بھی مانتا ہے، اللہ کے سارے رسولوں کو مانتا ہے، رسول اللہ کو بھی مانتا ہے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ بھی کہتا ہے، اذانیں بھی دیتا ہے، نمازیں بھی پڑھتا ہے، زکوٰۃ بھی دیتا ہے، سارا کچھ کرتا ہے، لیکن پاکستان کا قانون کہتا ہے کہ کافر ہے، قرآن کہتا ہے کافر ہے، حدیث کہتی ہے کافر ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اس نے جو اللہ نے اپنے محبوب کو تاج پہنایا ہے ختم نبوت کا، کہ آپ کے بعد کوئی نبی نہیں ہے، کوئی رسول نہیں ہے، ہر قسم کی نبوت، ہر قسم کی رسالت اللہ نے اپنے محبوب کو عطا فرما دی اور اس پر جو ہے وہ مہر لگا دی، خاتم النبیین کا تاج اپنے محبوب کو پہنا دیا۔ تو پھر جو اس پر حملہ کرے اور کہے کہ نہیں بعد میں نبی ہوں، وہ نبی مانے خود کو، اور اس کا تحفظ کرنے کے لیے، اس کو نبی منوانے کے لیے لوگ نکل آئیں، تو نہ مسلمان اس کو مسلمان مانیں گے، نہ اس کو مسلمان ماننے والے کو مسلمان۔ ایک تو یہ ہے کہ بندہ خود کافر ہے، اور ایک یہ ہے کہ اس کے پیچھے لگے ہوئے، اس کا جو ہے وہ ساتھ دے رہے ہیں، اس کا ساتھ دے رہے ہیں۔ تو ساتھ دینے والا یاد رکھیے گا ویسے ہی ہے جیسے کہ مجرم ہوتا ہے۔ میں بیٹھا ہوں نا تقریر کر رہا ہوں، تو میرے ہاں میں ہاں ملائیں گے تو پتہ چل جائے گا کہ سارے نبی کی ختم نبوت پر ایمان رکھتے ہیں۔ اور اگر میری بات سے کسی کو اختلاف ہوگا تو پھر وہ بیٹھے گا تو صحیح، لیکن جو دائرہ اسلام کے جو لوازمات ہیں، جو قانون اللہ نے دائرہ اسلام میں رہنے کے لیے لازم رکھے ہیں، اس قانون کا انکار کرے گا تو وہ دائرہ اسلام جو ہے، وہ دائرہ جو ہے خود اس بندے کو اٹھا کے دائرے سے باہر پھینک دے گا۔ کیوں؟ کیونکہ اس نے اللہ کے بنائے ہوئے قانون کو توڑ دیا ہے، اور وہ قانون کیا ہے کہ سارے نبیوں کی رسالت مان، پھر میرے نبی کی حبیبیت کو مان، پھر میرے نبی کی خاتم النبیین کو مان۔ اگر اس کا انکار کیا تو اسلام میں تو نہیں رہ سکتا۔ جو سلامتی ہے نا اس دنیا میں رب کی طرف سے، رب کے محبوب کی طرف سے، انبیاء کی طرف سے، مسلمانوں کی طرف سے، اس سلامتی کا تو حقدار نہیں ہے۔ کیوں؟ کہ رب کے قانون کو نہیں مانا۔ قرآن پڑھتا ہے، قرآن پڑھ کے ختم نبوت کا انکار، قرآن نہیں پڑھا کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہونے والا وہ قرآن کہ جس کے بعد کوئی کتاب نہیں۔ میں کہتا ہوں تم خاتم النبیین اور روح کی ختم نبوت کی بات کرتے ہو، حضور سے جڑی ہر چیز اللہ نے اس کو ختم کر دیا۔ اس کے بعد میں کہتا ہوں سواری بھی ہو، حضور علیہ السلام کے پاس سواری سی دراز گوش گدھا تھا، گدھا دراز گوش۔ اس نے کہا یا رسول اللہ میری نسل جو ہے وہ چل رہی ہے، میری نسل پیچھے اباء اجداد میں 40 انبیاء، میرے اباء اجداد ان میں سے میرے اباء اجداد جو گدھے گزرے ہیں نا ان میں سے 40 کی پشت پر انبیاء نے سواری کی ہے۔ میں اپنی نسل کا آخری گدھا ہوں اور آپ رسولوں کے خاتم ہیں، میرے آقا دنیا سے چلے جاتے ہیں۔ اس گدھے نے محبت رسول میں خود کو کنویں میں گرا کے بتا دیا جب اللہ کا محبوب آخری ہے تو میں اپنی نسل کا آخری سوار ہوں، سواری ہوں جس پر اللہ کے نبی سوار ہوا کرتے ہیں۔ بھائی یہ مسجدیں جو ہیں وہ اللہ کے نبی کے ساتھ منسوب ہوتی ہیں۔ اللہ کے محبوب نے فرمایا میں اللہ کا آخری نبی ہوں اور میری مسجد جو ہے وہ مسجدوں میں سے آخری مسجد ہے۔ حضور نے فرمایا انا العاقب، میں عاقب ہوں، میں نبوت کی مہر ہوں۔ حضور نے فرمایا کہ انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، میں اللہ کا آخری نبی ہوں، میرے بعد
کوئی نبی نہیں ہے، یہ حضور کے اپنے فرمان ہے۔ حضور کے سامنے گو لائی گئی جسے دیکھ کے بندہ ڈرتا ہے۔ پوچھا گیا کہ گو بتا یہ تیرے سامنے کون ہے؟ گو زبان حال سے بولتی ہے، کہتی ہے کہ انت رسول اللہ و خاتم النبیین۔ بھائی گو اور جانور ہے، وہ دیکھ کے سمجھ گئی کہ میرے سامنے نبی ہے اور عام نبی نہیں ہے، بلکہ اللہ نے اس پر نبوت کو ختم کر دیا ہے۔ تو پھر آج کا انسان ہو اور انسان سمجھ نہ سکے کہ یہ اللہ کے آخری نبی ہے، تو یاد رکھو تیرے اندر انسانیت نہیں، تجھ سے تو وہ گو اچھی ہے جس نے رسول اللہ کو تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت۔ بھئی تجھ سے تو وہ گو اچھی ہے، اس نے حضور کی ختم نبوت کا جو ہے اقرار کیا، تو انسان بنا کہتا ہے، تو پھر خود کو مسلمان کہتا ہے کہ میں مسلمان ہوں، اور تو جو رسول اللہ جس دراز گوشت پہ بیٹھتے تھے نا، اس نے جو پیشاب کیا ہے تو وہ پیشاب بھی نہیں بنتا، اور تو نے ختم نبوت حضور کی عزت کو ہاتھ ڈالا، اور پھر آج دانستہ یا نادانستہ، جانتے بوجھتے ہوئے یا نہ جانتے ہوئے، کھل کر یا اندر کھاتے ان لوگوں کی حمایت کرنے والے کیا سوچتے ہیں کہ رسول اللہ کے سامنے کس منہ سے جائیں گے؟ تمہارے سامنے جب جانور کھڑے ہوں گے جنہوں نے حضور کی ختم نبوت کا انکار کیا ہے، اور ایک طرف تم خود کو انسان کہنے والے اور کہتے ہو کہ ہم اشرف المخلوقات ہیں، کس منہ سے رسول اللہ کا سامنا کرو؟ اور ریاست مدینہ بنانے والے اور اندر کھاتے قادیانیوں کو، جن کو پاکستان کا قانون بھی ڈکلیئر کرتا ہے کہ یہ جناب کیا ہے، کافر زندیق ہے، ان کو پروٹوکول دینا، ان کو عہدوں پہ لے کے آنا، کس منہ کے ساتھ جناب ریاست مدینہ کی بات کرتے ہیں؟ کس منہ سے کرتے ہو؟ قیامت دن تو ایک دن آنا ہے، اللہ نے دن ایک رکھا ہوا ہے۔ اگر یہاں کوئی فیصلہ نہیں ہوتا، کچھ فیصلے ہوتے ہیں بندہ کرتا ہے، کچھ فیصلے ہوتے ہیں وقت کرتا ہے، اور وقت کا فیصلہ ڈاٹا ہوتا ہے، اور جب کوئی ایسا بھی معاملہ آ جائے کہ وقت بھی فیصلہ نہ کر سکے تو اس فیصلے کے لیے اللہ نے ایک وقت رکھا ہے اور اس کو قیامت کہتے ہیں۔ اور قیامت کیوں اللہ نے قائم کی کہ یہ جو لوگ آج رسول اللہ کی رسالت کا انکار کرتے ہیں، رسول اللہ کی عظمت کا انکار کرتے ہیں، آپ کی شفاعت کا انکار کرتے ہیں، آپ کے علم غیب کا انکار کرتے ہیں، آپ کے اختیارات کا انکار کرتے ہیں، آپ کی ختم نبوت کا انکار کرتے ہیں، قیامت کا دن اللہ نے رکھا اس لیے ہے، اللہ نے فرمایا محبوب ایک دن آئے گا ہم آپ کو مقام محمود پر کھڑا کریں گے۔ دوستو مقام محمود ہے کیا؟ کہ مقام وہ ہوگا کہ دنیا میں جو انکار کرتا ہوگا، کہتا رہا کہ نبی نہیں ہے، رسالت کو نہیں مانا، نبوت کو نہیں مانا، ابو جہل ہو، ابو لہب ہو، عتبہ ہو، شیبہ ہو، جنہوں نے ستایا، جنہوں نے رولایا، جنہوں نے مکہ چھوڑنے پہ مجبور کر دیا، اور 1400 سال کے بعد یا قیامت تک جنہوں نے نبی نہیں مانا، جنہوں نے علم غیب کا انکار کیا، جنہوں نے رسول اللہ کے اختیارات کا انکار کیا، اللہ ایک مقام پہ اپنے محبوب کو کھڑا کر دے گا۔ پھر ہوگا کیا کہ جو دنیا میں نہیں مانتے تھے وہ بھی کہیں گے کہ ہاں یہ ہے تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت۔ وہ وقت آئے گا کہ سارے بولیں گے کہ ہاں، کیونکہ وہ وقت تو ڈاڈا اللہ پورے غضب میں ہوگا، پورے جوش میں ہوگا، سورج سوا نیزے پہ ہوگا، ماں جیسی ہستی بھاگ رہی ہوگی، باپ جیسا پیار کرنے والا بھاگ رہا ہوگا، نیکی نہیں ملے گی۔ تو اس وقت پھر یاد آئے گی رسول اللہ کی رحمت،
کہ ابو لہب جو ہے آج قبر میں میلاد مصطفیٰ کی بلکہ اپنے بھتیجے کی خوشی میں وہ پانی پی رہا ہے، وہ رحمت لے رہا ہے۔ تو جن کے میلاد پہ فتوے لگا کے شرک اور بدعت کے پھر خود کہنا کہ ہم کلمہ پڑھتے ہیں، ہم محبت رسول رکھتے ہیں، وہ بھی قیامت کے روز کہیں گے کہ ہاں یا رسول اللہ۔ لیکن اعلیٰ حضرت نے کیا کہا؟ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں آج لے کی پناہ آنا، آج مان لے کل قیامت کو چل۔ آپ فرماتے ہیں آج لے کی پناہ، آج مدد سے آج لے کی پناہ، آج مدد سے کل نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا، کل نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا۔ آج لے آج مانگنا مدد، آج اپنے آقا کے ساتھ نسبت جوڑ لے، تعلق جوڑ لے، کل سے بات نہیں بنے گی۔ وہاں تو بندہ کہے گا اللہ ایک بار سبحان اللہ کہنے کے لیے دنیا میں بھیج دے، تو مہلت نہیں ملے گی۔ محفل میلاد کی مہلت کہاں ہے؟ جو یہاں میلاد کا انکار کرتے ہیں، کیونکہ میلاد کی محفل بھی ہے نا، وہاں جب چرچا دیکھیں گے اور میلاد کی محفل سجی دیکھیں گے، ایک محفل سجائی تھی اللہ نے عالم ارواح میں، اللہ جو تھا خطیب تھا، رسول جو تھا مہمان خصوصی تھا، اور ساری نبوت ساری رسالت 1.25 لاکھ انبیاء وہ آپ کی طرح بیٹھ کے سن رہے تھے۔ میں تشبیہ دے رہا ہوں، ورنہ نبوت داتا علی اجمیری نے لکھا ہے عام نبی ہے نا، عام نبی، کیونکہ نبیوں میں بھی درجے ہیں، سارے کتب مل جائے، اقطاب مل جائے، ابدال مل جائے، بڑے بڑے اولیاء اللہ مل جائے، عام نبی کا ایک سانس نہیں۔ تشبیہ دینے کے لیے کہا ہے نا کہ آپ کی طرح ہے۔ ایک جلسہ تو وہ میلاد کا ہوا تھا، اور ایک قیامت کے روز ہوگا، وہاں جب شان رسالت دکھائی جائے گی تو ماننے والوں کا کیا حال ہوگا اور نہ ماننے والوں کا کیا حال ہوگا۔ تو ہمیں جو ہے وہ آج رسالت کی جو خصوصیات ہیں، اب میں اپنے موضوع کی طرف آ رہا ہوں، میں تمہید کیوں باندھی کہ ہمیں آج رسالت کی جو خصوصیات ہیں، نبوت کی جو خصوصیات ہیں، ان کو پہچاننا ہے کہ نبی میں کیا کیا خصلت ہوتی ہے، اور جو نبوت کے دعوے دار ہیں کیا وہ خصائل، کیا وہ خصوصیات ان میں پائی جاتی۔ پہلی خصلت یاد رکھنا نبی میں، نبی کی خصوصیت یہ ہوتی ہے جو نبی پہ وحی نازل ہونا، وہ نبی اپنے ہاتھ سے نہیں لکھتا۔ نبی کی پہلی خصوصیت کیا بتائی ہے کہ نبی اپنی وحی اپنے ہاتھ سے نہیں لکھتا، اور جس نے خود کو نبی کہا پھر اللہ کہا اور بتدریج نہ جانے کیا کیا کچھ کہا خود کو، وہ اپنی وحی خود لکھتا تھا، اور اس پر جو فرشتہ نازل ہوتا تھا نا اس کا نام تھا ٹیچی ٹیچی۔ یہ مرزا غلام قادیانی کی بات کر رہا ہوں، غلام احمد ہوتا تو پھر غلامی کو نہیں بات قادیانی وہ کانا، اس پر جو فرشتہ نازل ہوتا تھا اس کا نام اس نے لکھا ٹیچی ٹیچی، اور انبیاء پہ جو فرشتہ نازل ہوتا ہے اس کا نام کون نہیں جاتا، وہ جبرائیل امین ہے۔ کہا ٹیچی ٹیچی مجھ پہ نازل ہوتا تھا، اور اللہ نے میری طرف وحی کی، وحی کیا لکھی، کہا کیا مرزا قادیانی اے غلام احمد I love you، یہ وحی ہے، یہ وحی ہے۔ میں بتا رہا ہوں رسالت کی خصوصیت کیا ہے، اور اس نبوت پر ڈاکہ ڈالنے والے ان کا حال کیا ہے۔ رسالت کی خصوصیت یہ ہے کہ رسالت پر
فائز ہونے والا، نبوت پر فائز ہونے والا وہ بتدریج نبوت پہ فائز نہیں ہوتا، بلکہ اس کو اللہ ایک ہی بار نبوت دیتا ہے اور وہ اعلان کرتا ہے۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے 40 سال کے بعد وہی نازل ہوئی تو آپ نے اعلان کر دیا، یہ نہیں پہلے کہا میں مجدد ہوں، میں مفکر ہوں، میں جناب فلاں ہوں، میں فلاں ہوں، یہ قادیانی کا کانا، یہ دجال یہ کیا کہتا ہے؟ سب سے پہلے اس نے مجدد ہونے کا دعویٰ کیا، اس کے بعد پھر کیا کیا؟ کہتا ہے کہ میں عیسیٰ ہوں، جب عیسیٰ پہ بات نہ بنی کہتا ہے کہ میں محمد کی روح ہوں، پھر کہتا ہے میں خود محمد ہوں، جب اس پر بھی بات نہ بنی تو خود کو خواب میں دیکھتا ہے میں رب ہوں، پھر رب کا ہونے کا بھی اقرار کر دیا، بتدریج نبوت پہ آیا، نبوت پہ بھی نہ ٹکا، نبوت سے آگے جو ہے وہ ربوبیت پہ آ گیا۔ میں کہتا ہوں نبوت جو ہے بتدریج نہیں ہوتی، بلکہ نبوت جو ہے یک بارگی اللہ تعالیٰ عطا فرماتا ہے، ایک ہی بار اپنے نبی کو نبوت عطا فرماتا ہے۔ اور پھر نبی کی خصوصیت یہ ہے کہ جو نبی بول دیتے ہیں وہ ہو جاتا ہے، اور ہمارے نبی تو پھر ہمارے نبی ہیں۔ حضور کی زبان تو وما ینطق عن الہوی ان هو الا وحی یوحی، کہ حضور زبان حال سے جو فرما دیتے ہیں وہ ہو جاتا ہے۔ اور ادھر کیا ہے، اس نے جو پیشن گوئیاں کی ایک بھی پیشن گوئی جو ہے وہ قبول نہیں ہوئی، وہ ایسا نہ ہو سکا۔ میرے محبوب کی بارگاہ میں حضرت اما عائشہ تشریف فرما ہے، حضرت فاطمہ الزہرا تشریف لاتی ہے۔ جب حضور علیہ السلام کی صاحبزادی آپ کی بارگاہ میں تشریف لائیں تو کیا ہوتا ہے، میرے کریم آقا نے قریب بلایا، فرمایا بیٹی پاس آ۔ پاس آئیں تو ایک بات کی، سیدہ جو ہے وہ رونے لگی، پھر فرمایا کان قریب کرو، کان قریب کیا، دوسری بات فرمائی سیدہ ہنس پڑی۔ کچھ دن گزرے، حضور کے وصال کے بعد اما عائشہ صدیقہ عرض کرتی ہیں کہ آپ بتائیے کیوں ہنسی، کیوں روئی؟ عرض کی اما جان بات یہ ہے کہ جب میں حضور کے پاس گئی، حضور نے فرمایا کہ بیٹا میرے آنے جانے کا ٹائم جو ہے وہ قریب آ گیا ہے، میری آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ اور پھر جب دوبارہ میرے کریم آقا نے، میرے ابا جان نے میرے کان میں سرگوشی فرمائی تو کیا کہا؟ فرمایا بیٹی گھبرا نہیں، اہل بیت میں سب سے پہلے جو میرے ساتھ ملاقات کرے گا وہ تو ہوگی، میری بیٹی تو میرے پاس آئے گی، اور جو میرے محبوب نے فرما دیا وہ فرما دیا، وہ تو ہو گیا۔ 6 ماہ وہ قلیل عرصہ گزرا، سیدہ جو ہے وہ اپنے ابا جان کے غم میں دنیا سے تشریف لے جاتے ہیں۔ میرے کریم آقا کی زبان سے جو نکل جاتا ہے نکل جاتا ہے۔ اور پھر نبی کی خصوصیت یہ ہے، تیسری خصوصیت بتا رہا ہوں، نبی کے اندر وصف یہ ہوتا ہے، خصوصیت یہ ہوتی ہے کہ اس کی زبان شائستہ ہوتی ہے، نرم ہوتی ہے، اس کی زبان پہ گالی گلوچ نہیں ہوتی، اس کی زبان غلیظ نہیں ہوتی۔ اور اس نے اپنے نہ ماننے والوں کے لیے کیا کیا کہا؟ اگر آپ کو کوئی گھیرے نا، آپ کو خدا نہ کرے وہ دن آئے کہ قادیانیوں کا کوئی فرد، کوئی ذلیل دنیا کا کتا آپ کو اپنے جال میں پھانسنا چاہے، اس سے پوچھنا ضرور ہے کہ ہمارے نبی نے تو کبھی اس طرح کی ناشائستہ زبان استعمال نہیں کی اپنے نہ ماننے والوں کے لیے، لیکن تیرے جس کو تو نبی مانتا ہے اس نے نہ ماننے والوں کو لیے کیا کہا؟ اس نے کہا جو مجھے نہیں مانتا وہ اپنے باپ کا نہیں ہے، وہ حرام زادہ ہے، اور معاذ اللہ اس نے کہا وہ کنجریوں کی اولاد ہے، اس کی کتاب میں لکھا ہے۔ اور مولانا شاہ احمد نورانی صاحب جب اسمبلی میں لڑ رہے تھے نا تو یحییٰ بختیار جو منصف بنا تھا، جب ایک طرف قادیانی ہے دوسری طرف شاہ احمد نورانی کا گروپ ہے، مناظرہ ہو رہا ہے، اپنے دلائل پیش کیے جا رہے ہیں۔ 7 ستمبر 1900 جو ہے وہ 76 کی بات کر رہا ہوں، مولانا شاہ احمد نورانی کیس لڑ رہے ہیں، ختم نبوت کی بات کر رہے ہیں۔ انہوں نے کہا نہ قرآن سے دلیل دیتے ہیں نہ جناب والا حدیث سے دلیل دیتے ہیں، یہ کتاب اس کی تیرے سامنے رکھتا ہوں یحییٰ بختیار کا کی، یہ دیکھ، یہ کتاب دیکھ، کیا اس میں گالیاں نہیں اپنے نام ماننے والے؟ تو بھی تو اس میں نہیں مانتا، تو
پہلے اس سے یہ تو فیصلہ کروا لے کہ تو اپنے باپ کا ہے یا نہیں۔ مولانا شاہ نورانی تو پھر بہت کے نا ہمارے اکابر ایسے ہی نہیں تھے، ایسے ہی نہیں انہوں نے لڑا، اور ایسے ہی نہیں آج ان کی قبروں پہ صلاۃ السلام پڑے جاتے، آج ان کی قبروں پہ پھولوں کی نچھاور ہوتی۔ انہوں نے محنت کی ہے، انہوں نے کہا نہ قرآن ہے نہ حدیث ہے، اس پہ بات کر۔ تو جب یحییٰ بختیار نے پوچھا تو ان کو جواب نہیں آیا، اور اسی بات پہ فیصلہ ہوا تھا۔ تو نبی کی زبان جو ہوتی ہے نا شائستہ ہوتی ہے، نبی جو ہوتا ہے اس کی زبان میں گالی گلوچ نہیں ہوتی، نبی کی زبان جو ہے بڑی پیاری ہوتی ہے، چاہے کوئی مانتا ہو یا نہ مانتا ہو۔ اور ہمارے حبیب تو پھر ہمارے حبیب ہیں جن کی ختم نبوت پہ تو ڈاکہ ڈالتا ہے ذلیل، طائف میں پتھر پڑ رہے ہیں، شریر لڑکے لائنیں بنا کے کریم آقا پہ پتھروں کی بارش کر رہے ہیں، ادھر پتھروں کی بارش ہے، ادھر رحمتوں کی دعائیں ہیں۔ کہا جبریل یہ نہیں مانتے تو نہ مانے، این ممکن ہے ان کی نسلوں سے کوئی۔ تو تم لوگ اس کریم آقا کے بارے میں، اور پھر نبی جو ہوتا ہے نا، نبی کا وصف یہ ہے کہ جہاں اس کا وصال ہوتا ہے وہیں اس کی تدفین ہوتی ہے۔ نبی کا یہ مسئلہ ہے، حضور علیہ السلام کا جب وصال ہوا تو یہ مسئلہ پیدا ہو گیا کہ تدفین کہاں کریں، کہاں آپ کا جسد اقصی جو ہے وہ آپ وہ زمین کے حوالے کیا جائے، وہ جنت کے حوالے کیا جائے۔ تو جناب کیا ہوا، ہر کوئی جناب مسئلہ ڈھونڈنے لگا، لیکن کون نکلے؟ صداقت کا تاجدار نکلا، صداقت کا تاجدار سیدنا صدیق اکبر فرماتے ہیں میں نے حضور سے سنا ہے نبی جہاں جو کا وصال ہوتا ہے وہی تدفین ہوتی ہے۔ تو پھر کیا ہوا، حضرت اما عائشہ صدیقہ کے حجرہ میں حضور کی تدفین کی گئی، حضور کی تدفین کی گئی۔ میں کہتا ہوں اے قادیانیوں، اپنے نبی کو نبی ماننے والوں، ہمارے نبی کی تو تدفین ہوئی گنبد خضرا میں، تمہارا نبی بتاؤ مرا کہاں ہے؟ اگر واقعی نبی مانتے ہو اور اس کی صفات کو مانتے ہو تو نکالو جہاں اس کو دفن کیا ہے، نکال کے جہاں مرا ہے اسی لیٹرین، اسی لیٹرین۔ یہ اوصاف ہے نبی کے۔ میرا موضوع عقیدہ ختم نبوت کا تحفظ اور اس پر ہماری ذمہ داریاں۔ پہلی ذمہ داری بتانے لگا کہ اپنی اولادوں کو اور خود کو اوصاف انبیاء یاد کروا، کہ نبی کے اندر وصف کیا کیا ہوتا، نبی کے اندر خصوصیات کیا کیا ہوتی۔ نبی اپنی وحی خود نہیں لکھتا، نبی کی زبان شائستہ ہوتی ہے، نبی جو ہے وہ بتدریج نہیں آتا، نبی جو بول دیتا ہے ہو جاتا ہے، اور نبی جہاں اس کا وصال ہوتا ہے وہی اس کی تدفین ہوتی ہے۔ یہ کم از کم 5 وصف تو یاد کرو، 5 اوصاف تو اپنی اولاد کو یاد کروا دو، اور اگر کوئی حملہ کرے جکڑنا چاہے اپنے جال میں تو اس سے کم از کم یہ 5 صفتیں تو پوچھ لو۔ آپ اس سے 5 صفتیں پوچھ لو، خدا کی قسم کبھی بھی آپ اور آپ کی نسلیں ان کے جال میں نہیں پھنس سکتے۔ اور پھر اگلی بات جو ہمیں پتہ ہونی چاہیے، میں اختتام کی طرف آ رہا ہوں، کہ جو پتہ ہونی چاہیے ہمیں کہ نبی کی ضرورت کیوں ہے، ایک نبی آتا کیوں ہے، اللہ مبعوث کیوں فرماتا ہے۔ نیا نبی آنے کی 3 وجہ ہیں، 3 وجوہات ہیں، یاد رکھنا۔ پہلی وجہ یہ ہے کہ جو اللہ نے ایک نبی کو شریعت عطا فرمائی ہے، ایک نبی کو جو احکامات عطا فرمائے ہیں اس حکم کو بدل دیا جائے، اس میں تدریف کر دی جائے، اس میں جو ہے وہ تکفیر کر دی جائے، اسے بدل دیا جائے۔ تو جب نبی کی لائی ہوئی شریعت بدل جائے تو پھر اس کے ضروری ہے کہ نیا نبی آ کے اس کو ٹھیک کرے۔ اور ہمارے نبی کی جو شریعت ملی ہے، جو قرآن ملا ہے،
جو قرآن ملا ہے 1400 سال گزر گئے ہیں، مفتی اعظم کھڑا ہو مصلی پہ اور پیچھے کوئی بچہ کھڑا ہو، مفتی اعظم سے غلطی ہو جائے، زبر کی جگہ زیر پڑ دے اور پیچھے سے بچہ ٹوک دے اور بچے کی بات کو تسلیم کر لیا جائے کہ بچہ ٹھیک کہہ رہا ہے، مفتی اعظم سے غلطی ہوئی ہے، یہ بات اس بات کی تصدیق ہے کہ اللہ نے جو اپنے محبوب کو شریکت دی ہے اس میں زبر و زیر کا بھی فرق نہیں ہے۔ تو جب زبر و زیر کا فرق نہیں ہے تو پھر نبی کی ضرورت کا، جب حضور کو دی شریعت ہی نہیں بدلی، قرآن نہیں بدلا، اور وہ قرآن کیا ہے؟ اللہ نے اس کی حفاظت کا ذمہ خود لیا، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، علماء اہل سنت۔ تو اللہ نے جو قرآن دیا نا اپنے محبوب کو، وہ تو بدلا ہی نہیں۔ جب قرآن نہیں بدلا، بات سن، توجہ ہے، بات کیا ہو رہی ہے؟ ہماری ذمہ داریاں، عقیدہ ختم نبوت کے تحفظ کے لیے پہلی بات تو یہ ہے انبیاء کے اوصاف یاد کرو، دوسری بات یہ ہے کہ نبوت کی ضرورت کیوں ہے، یہ بات آپ کو پتہ ہونی چاہیے، اس بات کے متعلق جانکاری ہونی چاہیے۔ تو نبوت کی ضرورت پہلے اس لیے ہے کہ اگر پہلی شریعت میں تبدیلی ہو گئی ہے، جو نبی احکام لائے ہیں اس میں تبدیلی ہو گئی ہے، تو نیا نبی آ کے اس تبدیلی کو بتائے کہ یہ تبدیلی ہے وہ ٹھیک کرے، تو پھر تو نبی کی ضرورت ہے۔ اور اگر تعلیمی مکمل تعلیمی جو ہے اس میں تبدیلی نہ ہو تو پھر نبوت کی ضرورت نہ ہو۔ پھر دوسری وجہ یاد رکھیں کہ نبوت کی ضرورت اس وقت ہوتی ہے کہ جب پہلے نبی کی تعلیم نامکمل ہو، جب پہلے نبی کی تعلیم نامکمل ہو۔ 1.25 لاکھ انبیاء جتنے بھی آئے سب نامکمل تعلیم لے کے آئے، یہ شرف اللہ نے اپنے محبوب کو عطا فرمایا، الیوم اکملت لکم دینکم، اے محبوب آج ہم نے آپ کا دین مکمل کر دیا۔ جب دین مکمل ہو گیا، جب تعلیمات مکمل ہو گئی، جب شریعت جو ہے وہ مکمل ہو گئی ہے، تو پھر نبوت کی ضرورت کہاں پہ آ گئی؟ اور پھر تیسری بات، نبوت کی ضرورت کیوں ہے؟ یاد رکھے، خود یاد رکھے، اپنی اولاد کو یاد کروائیں۔ تیسری ضرورت نبوت کی یہ ہوتی ہے کہ نبی جو ہے پہلے کسی ایک قبیلے کی طرف آئے، کسی ایک گھروں کی طرف آئے۔ اللہ نے اپنے محبوب کو جو نبوت عطا کی، جو رسالت عطا کی، وہ کسی ایک خطے کے لیے نہیں، کسی ایک گروہ کے لیے نہیں، بلکہ اللہ نے اپنے محبوب کو ساری کائنات، سارے عالمین کے لیے، چاہے شجر ہو، حجر ہو، مشرق ہو، مغرب ہو، شمال ہو، جنوب ہو، زمین ہو، آسمان ہو، اللہ نے ہر مخلوق کے لیے، ہر ایک کے لیے اپنے محبوب کو نبی بنا کے اور پھر یہ نہیں کہ اللہ نے اس کا اعلان خود کیا ہے، بلکہ اللہ نے فرمایا محبوب اب اس بات کا اعلان خود کر، قل یا ایھا الناس، یہ نہیں کہا کہ یا ایھا المؤمنون، فرمایا قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ علیکم جمیعا، اے محبوب آپ اعلان کرتے اپنی جو ہے اے محبوب آپ اپنی زبان ذات سے اس بات کا اعلان کرتے کہ میں تم سب کی طرف اللہ کا نبی بن کے آیا۔ تو جب میرے بھائیوں تعلیم مکمل ہے، شریعت میں تبدیلی نہیں ہوئی اور نبی سب کے لیے آئے، تو پھر نبوت کی ضرورت کہاں ہے؟ نبوت کی ضرورت کہاں ہے؟ اور اگر ضرورت ہو بھی تو پھر بتاؤ، ان کمینوں سے پوچھو کہ ذلیلو اگر ضرورت ہوتی بھی نا تو تمہارے جو نبی ہے نا جس کو تم نبی مانتے ہو، اس کانی کو اللہ نے نبوت دینی تھی،
اور اس کالی کو نبوت دینی تھی. میں ہمارے نبی ہمیں بتا گئے اگر نبوت کی ضرورت ہوتی تو اے آئے یار امت دے نات سبحان اللہ تے کہو نا. عظمت اہل بیت دی عظمت صحابہ دے وچ خلفائے راشدین دی عظمت. اگر نبوت کی ضرورت ہوے نبوت کی ضرورت ہوتی تو ہمارے نبی نے بتایا کہ اے عمر میرے بعد اگر کوئی نبی ہوتا تو اے عمر تو ہوتا. اور پھر اگلا ان کا پہلے کیا ایک ڈھونگ انہوں نے رچایا ہوا ہے کہ جس کی وجہ سے یہ بندوں کو ورگلاتے ہیں جن کا تعلق علماء سے ہے مدارس سے. ان سے یہ بات ہی نہیں کرتے, یہ بات کرتے ہیں بولے والے لوگوں سے اور ان کو کہتے ہیں کہ ہم رسول اللہ کی ختم نبوت کا انکار نہیں کرتے, ہم تو آپ کی نبوت کو بھی مانتے ہیں, آپ کی رسالت کو بھی مانتے ہیں, سب کچھ مانتے ہیں. بس جو ہے نا ہم کہتے ہیں مرزے کو جو ہے نا ہم وہ عیسیٰ مسیح مانتے ہیں, عیسیٰ وہ مانتے ہیں, اس کو مانتے ہیں. بھائی عیسیٰ مانتا وہی عیسیٰ کیسے مانتے؟ کبھی عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق پڑھا ہے کہ کون ہے؟ ہمارے نبی نے تو ہمیں عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق بتا دیا ہے احکامات اور جو معاملات ہیں, جو حالات زندگی ہیں, جو ہو چکا جو ہونے والا ہے, سب میرے آقا نے بتا دیا. ذرا عیسیٰ علیہ السلام کی بھی بات سن لے اور خود کو عیسیٰ مسیح کہنے والوں, اپنے نبی کو جھوٹے نبی کو عیسیٰ کہنے والوں سنو, حضرت عیسیٰ کی شان سن لو. بس آخری بات اور آپ کے سپرد ایک جو ہے وہ فکر آپ کے ذہنوں میں ڈال کے اجازت چاہتا ہوں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کون ہے. میرے آقا نے بتا دیا کہ دمشق کی مسجد ہوگی, دمشق کی مسجد ہوگی, فجر کی اذان ہو چکی ہوگی, اقامت ہو چکی ہوگی. حضرت عیسیٰ علیہ السلام مسجد دمشق کی جامع مسجد میں جو سفید مینار ہوگا اس پر فرشتوں کے پروں پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نازل ہوں گے. جب آپ نازل ہوں گے اقامت ہو چکی ہوگی, حضرت عیسیٰ علیہ السلام آپ تشریف لے آئیں گے. داڑھی میں وضو کے قطرے ہوں گے, داڑھی میں نبی چاہے پہلی بار آئے, ہمارے نبی آئے نا تو سجدے میں کی حالت میں, جن پیشانیوں کو سجدہ نصیب نہیں نہ ہوتا اپنے رب کے حضور نہیں جھکتی. یہ پیغام بھی لے لو, خدا کے آگے تو جھکنا ہی پڑے گا. بات وہی ہے, آج نہیں مانے گا تو قیامت کو مانے گا, اور وہاں ماننے کا کوئی فائدہ نہیں. حضور آئے تو سجدہ کر رہے تھے, اپنی امت کو بتایا کہ جناب, اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائے تو کب لا رہے ہیں؟ نماز کے وقت وضو کر کے آئے. حضور نے فرمایا وضو کیا ہوا ہوگا اور داڑھی میں جو ہے وہ وضو کے قطرے ہوں گے. دمشق کی مسجد ہوگی, فجر کی اذان ہو چکی ہوگی, تکبیر ہو چکی ہوگی, جو مینار ہوگا سفید ہوگا, فرشتوں کے پروں پہ ہوں گے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام آپ کی داڑھی میں وضو کے قطرے ہوں گے. جب آپ تشریف لائیں گے امت محمدیہ پہچان لے گی اللہ کے نبی, اللہ کے نبی آ گئے. حضور کی امت کا حضور پہ کے مصلی پہ کھڑا ہونے والا حضور کا امتی جب امامت کے لیے وہاں کھڑا ہوگا, حضور فرماتے پھر کیا ہوگا؟ وہ جب اللہ کے نبی کو دیکھیں گے, حضرت عیسیٰ کو دیکھیں گے تو وہ امام پیچھے آئے گا, مصلی سے پیچھے آنا چاہیں گے تو کیا ہوگا؟ حضرت عیسیٰ پتہ کیا فرمائیں گے؟ پتہ کیا فرمائیں گے؟ نہیں, آج نبوت لے کے نہیں آیا, آج عاجزی لے کے آیا ہوں. آج میں خود امامت نہیں کرواؤں گا, محمد الرسول اللہ خاتم النبیین آپ کی امت کے امام کے پیچھے نماز ادا کروں گا. اوے اس کو عیسیٰ کہنے والوں, ذرا عیسیٰ کی حضرت عیسیٰ کی تاریخ تو پڑھو, ہمارے کریم آقا کا فرمان تو پڑھو کہ کس طرح حضرت عیسیٰ جو ہے وہ اس امت کا حیا کرتے, اور حضرت عیسیٰ ہو کے اس امت کے امام کے پیچھے نماز پڑھے, اسے امامت نہ کروائیں. اور تو کیسا لعین ہے کہ رسول اللہ کی ختم نبوت کو پڑھ کے یہ باتیں ہمیں کس نے سکھائی؟ آج تک ہم نے کہاں سے سنی؟
تو یہی تو وجہ ہے کہ آج ہمارے سروں پہ جو ہے وہ ملبس ہے، بڑے بڑے عہدوں پہ وہ ہیں، فوج میں وہ ہیں، بڑے بڑے جناب اے سی، بڑے بڑے افسر 5ویں گریڈ کے بیٹھے ہوئے ہمارے سروں پہ۔ سارا کچھ ہمارا ہے، اکثریت ہماری ہے، لیکن مجبور ہیں، ہاتھ بندھے میں۔ یہی تو بات ہے کہ آج اپنا جس کا حق ہمیں قانون نے دیا، سپریم کورٹ نے دیا اور ہائی کورٹ نے دیا، چھوٹا سا حق ہے کہ امیر المجاہدین کے بیٹے کو رہا کرو، عدالتوں نے رہا کر دیا، لیکن آج اپنا حق لینے کے لیے علماء کو سڑکوں پہ آنا پڑا اور جانیں دینی پڑی۔ تو اس کی وجہ یہی ہے ہمارے سروں پہ وہی ہے۔ جہاد کا جو ہے وہ تصور ختم ہو گیا، خلافت کا تصور ختم ہو گیا، اور جناب جہاد کی بات نہیں ہوتی، خلافت کی بات نہیں ہوتی۔ وجہ کیا ہے؟ ہمارے سروں پہ وہ ہے۔ تو میرے بھائیوں، یہی ختم نبوت کے تحفظ کے لیے جو ہے وہ ضروری چیزیں جو ہماری ذمہ داریاں ہیں آپ کے گوشت گزار کی ہیں۔ خصائص انبیاء کو یاد کرو، نبوت کی ضرورت کیا ہے اس کو یاد کرو، اور اگر حضرت عیسیٰ کی کوئی بات کرے تو اس سے پوچھو کہ حضرت عیسیٰ کا مقام کیا ہے، امت محمدیہ میں وہ کس طرح آئی ہے۔ جب آپ یہ بات اس سے کریں گے ہو ہی نہیں سکتا کہ اس کو جواب آئے۔ اللہ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے، اور محفل سجانے والوں کی اللہ کاوشوں کو قبول فرمائے، اور ہمارا یہ مل بیٹھنا، حضور کا ذکر کرنا، آپ کے جو ہے وہ خلفاء، آپ کے صحابہ، آپ کی اہل بیت کا ذکر کرنا، ہمارے جو ہے فوج شرکان ان کے جو ہے وہ حق میں قبول فرمائے، اور ان کی کامل بخشش و مغفرت فرمائے۔ آمین بجاہ نبی جلال۔ جزاک اللہ ماشاءاللہ، خوبصورت بیان فرما رہے ہیں۔ اج دی اس بگم دے باضابطہ نتیجے محفل تشریف لیا جو کہ میری آخری حاضری سے اور مختصاروں سے کہ ہجرت دی راتی سید نبی پہ حکیم اسٹوڈیو زندہ باد کہ ہجرت دی راتی سید نبی پہ تے سلطان خدا دا شیرا جیڑا کول امان دا لائے سندا کون اتنا ڈھیر دیویرا۔ ہجرت دی راتی سید نبی پہ سلطان خدا دا شیرا جیڑا کول امان دا لائے سندا کون اتنا ڈھیر دلیرا، اور تاریخ جنج دا واقعہ نہیں ہر دشمن چار چفیرا۔ مسعود اس شیر دی اکھ لگ گئی، بس اکھ جھپکن دی دیرا، اور پھر ہویا کہ ابو جہل دے نال کفار آ کے پلا پو تو چدن ہٹایا، ستا ہویا امن دی نیندر وچ اوہا پاک عمران دا چایا، تے انہاں پوچھیا پاک رسول دے بارے، مسعود علی فرمایا مینو دے گئے ہائے میں تو پوچھ دے ہو ہٹ کے بے ایمان جگایا، مینو دے گئے ہائے میں تو پوچھ دے ہو ہٹ کے بے ایمان جگایا۔ اور کوئی گل کر دے، کوئی بھی گل کر دے، سا نکل نہ جان دے، للکارا شیر علی بھی سوان آلہ شوہر زہرہ دا تلے سے جائے پاک نبی دی، اور لتا کمدیا نال مسعود اکھن ساڑی توبہ ہے زندگی دی۔ اگا کم مسعود نہیں کرنا ہے جے تائیں نسل علی دی، اگا کم مسعود نہیں کرنا ہے جے تائیں نسل علی دی۔ وانج شاکر نجف دے شاہ تو پین، وانج شاکر نجف دے شاہ تو پین، ایک واری پین وال وانڈ بیٹھا، اور مقتل میں دونوں ہاتھ غلام رضا بھائی مقتل میں دونوں ہاتھ کٹنے کے باوجود عباس تیرے ہاتھ میں بازی ہے آج تک، تو نے بدل کے رکھ دیے مانی ہے یاد کے، تو شہید ہو کے بھی غازی ہے آج تک۔
तूने बदल के रख दिए, मानी है याद के तू तो शहीद हो के बिकाजी है आज तक। साडे इलाके जदों नकाबत ना आवे, हसनैन रजा सियालवी दा जिक्र न होवे, ये नहीं हो सकता। तशरीफ लाया सिंध शहनशाह नकाबत, फख्र नकाबत, बल्कि मैं जैसा दुनिया नकाबत दा शहजादा मोहतरम अल मकाम इज्जत माफ मोहम्मद हसनैन रजा सियालवी साहिब अपने खूबसूरत अंदाज दे नाल महफिल पाक नु अगर बड़ा सन मोहम्मद हसनैन रजा सियालवी साहिब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम व रफ़अना लका ज़िक्रका कमंत बिल्लाहि सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। दरूद व सलाम दरदाना पेश फरमाओ अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह। ए पिछले बोल पाओ सलातु वस्सलामु अलैका। ए दिल दबुआ खुलेंदे क्यों नहीं, खजाना आमिर लुटेंदे क्यों नहीं, नबी दे ज़िक्र च भी आके बंदे समझ नहीं आंदी बोलेंदे क्यों नहीं, समझ नहीं आके बोलेंदे क्यों नहीं। नबी दे ज़िक्र नबी आके बंदे समझ नहीं आंदी बोलेंदे क्यों नहीं। एक बारी इंज दरूद पढ़ो कि पता लग जाए सवाण वाले जेडे बिस्तर अंदर सुते पैन कि आका दे गुलाम मौजूद हैं। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या हबीब अल्लाह व अला आलिका व अहली बैतिका व सहाबिका या नूर मिन नूरिल्लाह। सब तो पहले मेरी दुआ है अल्लाह पाक महबूब दे जोड़े दा सदका व दुआ दे मुखड़े दा सदका और वलैल दियां सोहणियां सोहणियां जुल्फां दा सदका अल्लाह पाक साडी इस हाज़री नूं अपनी बारगाह दे अंदर कबूल और मंजूर फरमाए। और मुबारकबाद पेश करना जनाब मोहतरम इज्जत माफ हज़रत उल्लामा मौलाना हाफिज मोहम्मद मुमताज हुसैन कादरी साहिब जिन्होंने आका दा जश्न अपने घर के अंदर सजाया। आमिर भाई इजाजत है आज साहब। पत्ता हिलदा है, 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 पत्ता तेरे नाते तेरे नाते तेरे नाते तेरे नाते तेरे नाते फुल भी खिलदा है तेरे नाम, फुल भी खिलदा है तेरे नाम, फुल भी खिलदा। पत्ता हिलदा है, पत्ता हिलदा है, पत्ता हिलदा है, पत्ता हिलदा है, पत्ता तेरे नाते तेरे नाते तेरे नाते फुल भी खिलदा है, फुल भी खिलदा है, फुल भी खिलदा है, तेरे नाते तेरे नाते तेरे नाते रब दे नाते मंगना पौंदा है आपे मिलदा है तेरे नाते, आपे मिलदा है तेरे नाते रब दे नाते रब दे नाते रब दे नाते मंगना पौंदा है, मंगना पौंदा है, मंगना पौंदा है आपे मिलदा है, आपे मिलदा है, आपे मिलदा है तेरे नाते तेरे नाते तेरे नाते झुकती हैं, झुकती हैं, झुकती हैं सबकी जमीनें, सबकी जमीनें, सबकी जमीनें। तो हरम में कुछ है, तो हरम में कुछ लोग अश्क बहाते हैं तो हम में कुछ है, अश्क बहाते हैं तो हम में कुछ है। बिला वजह बिला वजह बिला वजह किसी पे किसी पे किसी पे कोई मरता नहीं नसीर, नहीं नसीर। अगर लोग हम पे मरते हैं तो हम में कुछ है, हम पे मरते हैं तो इठाइयों तक को सुभान अल्लाह, इठाइयों तक को सुभान। अगर लोग हम पे मरते हैं हम तो हम में तो कुछ है, कुछ है। आमिर भाई आमिर भाई दो जहाना दो जहाना दो जहाना दो जहाना दे शहंशाहदा 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 मैं से रपड़ना है तवज्जो करना, से रपड़ना है तवज्जो करना। दो जहाना दो जहाना दो जहाना दे शहंशाहदा शहंशाहदा दे शहंशाहदा मैं से रपड़ना है तवज्जो करना, से रपड़ना है तवज्जो कर बदहानु कुरान जिन्ना दा चेहरा पढ़ना है तवज्जो करना, जिन्ना दा चेहरा पढ़ना है तवज्जो करना। वाला सर जिन्ना दा बेड़ा होवे, जिन्ना दा बेड़ा होवे केडी शाही दा माले कोसी, शाही दा माले खुदा दा महबूब जेड़ा होवे ओ केडी शाही दा माले कोसी, ओ केडी शाही दा माले ना ऐसा शाकार मेरी हाजिरी हो गई है क्योंकि अलामा साहब ने दाद दे छड़ी और बेयाद नात दे दो अजीम नाम उन्हें मैंने दाद दे छड़ी है। मैं इंशाल्लाह बस मेहरबानी बता दी सर अपनी हाजिरी बस इन्हें टुरदे टुरदे लगानी है, लेकिन ये सेरा मैं सुनाना है जिमें योग्य सौख्य हो सके कबूल फरमाओ। दो जहाना दो जहाना दो जहाना दे शहन शहादा दे शहन शहादा मैं सेरा पढ़ना है, सेरा पढ़ना है, सेरा तवज्जो करना, तवज्जो करना तवज्जो बदहानु कुरान जिन्ना दा चेहरा पढ़ना है तवज्जो करना, जिन्ना दा चेहरा पढ़ना है और वल असर और वल